بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجتبیٰ رائٹ نیوز کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں AK یوسف زئی صاحب، جن کا تعارف میں پچھلے پروگرام میں بھی کروا چکا ہوں۔ معروف علمی اور ادبی شخصیت ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ان سے بات چیت کی تھی سموگ کے حوالے سے۔ سموگ کی انوائرمنٹ کی وجہ سے حکومت نے اسکول اور دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ سر کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ ایسا سر ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ رائٹ نیوز کے پروگرام میں آپ نے خصوصی اپنا وقت نکال کر دیا۔ تو سر پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ سموگ کی وجہ سے حکومت پنجاب نے اسکول اور دفاتر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو سر اس کے بچوں کی تعلیم کے اوپر ایک بھی نیگیٹو اثرات آئیں گے۔ تو سر فردر اس کا آلٹرنیٹ اور کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم سموگ سے بچ سکیں اور بچوں کی تعلیم کے اوپر بھی کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں؟ تو کہیں سر۔ جی شکریہ۔ جیسا کہ پچھلے بھی آپ نے انٹرویو میں پوچھا تھا مجھ سے، تو میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ جو بیسیکلی حکومت جو ہے وہ ایسی پالیسیز بنا رہی ہے جس سے ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم میں نیگیٹو افیکٹس ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی روٹ کاز کو ختم کریں، آپ کو اسموک جو ہے وہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے اسکول بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کا، ان باتوں کا تدارک کیا جائے جس میں یہ ہم ان جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ہم ختم کیا جائے، نہ کہ ہم یہ کریں کہ جی یہ پرابلم آئی تو اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ ہم نے اسکول بند کر دیے۔ کہ کوئی بھی کسی بھی سسٹم میں کوئی پرابلمز آتی ہیں تو اس کو آپ ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک پیرلل سسٹم کے طور پہ نئی چیزیں لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اسموک ہے، آج کل تو ویسے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسموک تھرو آؤٹ دا ایئر رہتی ہے۔ اسموک کا یہ نہیں ہے کہ اسموک جو ہے وہ سردیوں میں آتی ہے۔ سردیوں میں بیسیکلی ٹیمپریچر، ایٹماسفیئرک کنڈیشنز اس طرح کی ہو جاتی ہیں جہاں پہ وہ ایئر جو ہے ڈینس ہو جاتی ہے۔ جب ایئر ڈینس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لو لیول پہ وہ اسموک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے وہ جب ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو وہ تھوڑا ہائی ہو جاتی ہے اور لو لیول پہ نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے تدارک کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے شہروں میں کتنے رش ہو گیا، خاص طور پہ لاہور کے اندر دیکھیں آپ کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ صبح اسکول ٹائم سے اور دوپہر کو آفیسز کی چھٹی ہوتی تھی یا اسکول کی چھٹیوں کے ٹائم پہ رش نظر آتا تھا۔ اب تو 24 گھنٹے آپ کو سڑکوں پہ رش نظر آتا ہے۔ آپ موٹر بائکس دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، کاریں دیکھیں، کتنی آپ بے تحاشا کاریں اپلائی کر رہی ہوتی ہیں روڈ کے اوپر۔ اگر ہم کوئی اس طرح کا کوئی ایسی پالیسیز گورنمنٹ بنائے کہ جہاں پر کہ آپ وہ کم از کم 1 یا 2 دن ہفتے میں ایسا رکھیں کہ جہاں پہ گاڑیاں بند کریں بالکل، کہ اس دن کہیں گے جی آج اپنی پرائیویٹ موٹر بائکس اور کاریں جو ہے وہ نہیں چلائی جائیں گی اور جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جائے۔ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ آپ کی چل رہی ہے، آپ تمام کے تمام اگر ہم اس طرح سے چلائیں، اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پیٹرول میں بھی ہماری بچت ہوگی، پھر پیٹرول کی کنزمپشن بھی کم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ وہ جو گاڑیوں کے دھوئیں پیدا سے ایک ایٹماسفیئرک کنڈیشنز میں، ایک انوائرمنٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کم ہو جائیں گے اس سے۔ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کم ہم کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم یہ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے 2 دن آپ بند کر دیں، پرائیویٹ جو ہے وہ بائکس نہیں چلیں گے، اس میں صرف آپ جو ہے وہ رکشہ، ٹیکسی اور جو بسز ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس پہ ٹریول کریں۔ اس پہ کیا ہمیں فرق پڑتا ہے ٹریول؟ آپ جائیں باہر اپنا کسی بھی کنٹریز میں، ایون انگلینڈ میں ہم ہر روز مثال دے رہتے ہیں، UK میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہم کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کیا کہتے ہیں، ان کا پرائم منسٹر ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرین میں جاتا ہے، ان کا پرائم منسٹر آفس میں جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ اسلام میں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہمارا رہنا چاہنا دنیا میں اس طریقے سے رہیں جیسے ہم عارضی رہ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ایسے رہ رہے تھے جیسے ہم نے پکے ٹھکانے بنائے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، اور ایک گاڑی نہیں ہے، 2 4 گاڑیاں ایک بندے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو کم از کم اس کے میری نظر میں تو یہ ہے کہ کم از کم کچھ تو تدارک کیا جائے کہ کم از کم آپ یہ جو اس کی کاز ہے اس کو ہم پکڑیں، بجائے اس کے کہ اسکولوں کو پکڑ کے بند کر دیں۔ سر اس کے ساتھ ساتھ میں اوورآل یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کی جو اوورآل کارکردگی ہے اس میں سب سے بڑی چیز پاکستان کی معیشت ہے، اکنامک پالیسی ہے۔ ابھی IMF کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی ہے، اس میں کافی ساری ان کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کی اکنامک پالیسی کیسی جا رہی ہے؟ پاکستان معاشی لحاظ سے کس قدر بہتر ہو چکا ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مہنگائی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے
اور آئے روز ابھی پیٹرول کی قیمتیں ان پچھلے 2 ماہ میں 4-5 دفعہ بڑھ چکی ہیں، تو باقی دیگر اشیاء خود روز کی قیمتوں میں بھی آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے سر، پاکستان کی معیشت کی طرف آ رہی ہے سر؟ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی ابھی کہ جو گاڑیاں بند کرنے کے سلسلے میں، اسی سے آگے میں کنٹینیو کرتا ہوں. اگر ہمارے پہلے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جب سے ہم 1947 سے ملک بنا ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے لون ہی لیا ہے، قرضے پہ ہی چل رہے ہیں. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے اس ملک کے لیے کہ اگر ہم مخلص ہو کر وہ پالیسیز امپلیمنٹ کریں، وہ چیزیں ہم لے کر آئیں جس سے ہمارے ملک کو قرضہ نہ لینا پڑے. سب سے بڑی چیز یہ کہ ہماری جو مہنگائی بڑھتی ہے، تمام چیزیں جو انفلیشن ہوتے ہیں، جو بھی کچھ ہمیں پرابلمس فیس ہو رہی تھی، وہ سب سے پہلے ہم ادھار پر لیتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں. اب قرضہ لے کر ہم پورے ملک میں آپ دیکھ لیں، کوئی مجھے آپ اس کنٹری کے اندر اگر کہیں بندہ پھرے اور دیکھے کہ یہاں پہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ قرضے پہ چل رہی ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی، آپ کو بھی ایسی فیل ہوگا کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ قرض لے کر یہ عیاشی کر رہے ہیں. اب ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ IMF نے ہی ہمیں یہ قرضہ دیتے ہیں اور اسی قرضے کی بیس پر میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ہمارے ملک میں جتنا انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، GST ہے جس میں جنرل سیلز ٹیکس ہم لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انکم ٹیکس ہمارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ روڈز پر جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ پے نہ کر رہے ہو، آپ گورنمنٹ کو پے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کہ مس مینیج گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہمارے اندر جو کہتے ہیں ایک بےایمانی کا عنصر ہے. وہ بےایمانی کا عنصر کیا ہے؟ جہاں سے ہمیں فنڈ کلیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں آتی ہیں، پیسے آتے ہیں، اس کو ہم خرد کرتے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کریں گے تو یہ مہنگائی اور یہ چیزیں ہماری ختم نہیں ہوں گی. اور جب تک ہم لون اپنا پورا واپس نہ کریں اور ہم لون نہ لیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بھی احکامات کی خلاف ورزی ہے. کہ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سود لینا اور دینا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا، جبکہ ہم شروع 1947 سے لے کے سود لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں. ہمارے بینکنگ سسٹم کو آپ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں. تو جب ہم پچھلے دنوں جب یہ ہمارے کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ شوکت طریقہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی حماد اظہر کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم ہر مہینے 4 روپے لیویز کی صورت میں پیٹرول پہ بڑھائیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ بجلی میں جو ہے ہم لوگ وہ انکریز کریں گے جو انہوں نے آرڈرس دیے. تو یہ اس سے اوبیسلی جب پیٹرول بڑھے گا تو سب چیزیں بڑھ جائیں گی، آپ تمام چیزوں پہ افیکٹ ہوگا. تو وہ IMF نے ان کے لیے ایک شرط رکھی کہ یہ آپ نے بڑھانا ہے. قرضہ جو دے گا وہ اپنی شرطوں کے مطابق قرضہ دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کو لون دوں اور میں کہوں کہ جی نہیں مجھے اس طرح سے واپس کرنا، یہ چیزیں میری یہ شرطیں آپ. تو جو قرض دار ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اس کو مانے گا ان چیزوں کو، جب تک نہیں مانے گا آپ کو قرض دیں گے. تو جب تک ہم اپنی جو ہے سب سے پہلے اپنی زندگی میں ہمیں سنسیئرٹی لانی ہے. دوسرے نمبر پر جہاں پر ہم لوگ جو کرپشنز کر رہے ہیں وہ ہم نے ختم کرنی، کیونکہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف ہم نے تربیت اس طرح کی دی ہوئی ہے کہ جب تک ہم کسی کو کچھ لے دینا تو ہمارے کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا، ناجائز کی تو بات چھوڑ دیا، اور ہمیں عادت ہو گئی ہے جائز ناجائز ہر طرح کے ہم کام کروانے کے آتی ہیں. دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تک کیا کہتے ہیں یہ ہم اچھی طریقے سے اپنی چیزوں کو مینیج نہیں کریں گے. آپ ایک دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے گورنمنٹ ملازمین ہیں، وزیر ہیں، کسی بھی مشینری کے اندر جو تھوڑا سا بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں 6-7 گاڑیاں میرے ساتھ چلیں اور وہ سرکاری خرچے پہ چلیں. اب میں ابھی سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں جی پروٹوکول لگا ہوا ہے. وہ ہم جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹل جو ہے فنڈز ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے نان ڈیولپمنٹل ہے کہ ایک بندے کے ساتھ 7 گاڑیاں چل رہی ہیں. اس کی بھائی کتنی جب اللہ نے اس کی موت آنی آئے گی. اب ہمارے ملک میں اندر الحمدللہ سیکیورٹی کی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کو 7 گاڑیوں کی ضرورت ہے، گھروں پہ گارڈز آپ کے کھڑے ہوئے، کتنے ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں. جب تک ہم یہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم اپنے ان کی ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگا سکتے. ہم پرائسز کو کم، ہم جہاں دیکھتے ہیں سولوشن کیا ہوتا ہے، ہم نے جہاں دیکھا کہ یار یہ مہنگائی بڑھی، ہم کہتے ہیں سبسڈی دے دیں جناب، یوٹیلیٹی اسٹور پہ کم کر دیں. وہاں پہ بھی کیا تھا، گھپلے کرتے ہیں سب. سبسڈی کے نام پہ لوگوں کو تو ہم اسی چیز پہ دے رہے ہیں نا
لیکن وہ کیا, جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مل مافیا, یہ جو شوگر مافیا جیسے ہم کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, شوگر چینی کو لیا, اب اسٹاک کر دی, باہر آ کے شور شروع کر دیا, چینی مہنگی جی, چینی نہیں مل رہی چینی. وہ خود ہی شور کرتے ہیں, خود ہی چینی کو اسٹاک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ اس کی پرائسز ان کے مطابق ملنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ اتنا کروڑوں روپے کا منافع کما رہے ہوتے ہیں وہ. حالانکہ جب تک ہمارے اسلام میں کیا ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے, کہ برابری کے ساتھ سب میں تقسیم ہے. ایک بندے نے ایک فیکٹری لگا لی, ٹھیک ہے, وہ کام کرے, وہ 10 فیکٹری لگاتا ہے اور اپنی مونوپلی قائم کر لیتا ہے. اس کو وہ مونوپلی نہیں ہونی چاہیے اس کی. جب تک یہ مونوپلی چلے گی, جب تک ہم لوگ سنسیئر نہیں ہوں گے اس کنٹری کے ساتھ, تب تک یہ مہنگائی کا رونا روتے رہیں گے. 1947 سے رو رہے ہیں اور آئندہ پتہ نہیں کب تک روئیں گے, جب تک ہم یہ اپنے قرضوں سے نجات نہیں حاصل کریں گے, جب تک ہم نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ختم نہیں کریں گے. لیٹس سپوز سر, اگر مہنگائی کو ایک وقت کے لیے سائڈ پہ کر دیا جائے کہ مہنگائی ہے, چلو پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے بھی ملک پہ بحران چلتا آ رہا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے مہنگائی اور معیشت کو اگر چھوڑ دیں تو کیا آیا آپ کی نظر میں حکومت کی دیگر شعبوں میں جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے؟ دیگر شعبے میں بھی آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بیسیکلی ان سے مینیج تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. اور یہ بات نہیں ہے, پہلے بھی ایسی ہوتا ہے, پرانی حکومتوں سے بھی مینیج نہیں ہوتی تھی چیزیں, لیکن وہ مینیج کرتی تھی کسی کو کچھ لے دے کر کے نا. تو میڈیا پہ زیادہ, آج کل آپ کو ہوتا ہے میڈیا کا دور ہے, تو میڈیا جو بھی مینیج کر لیتا ہے میڈیا کو, تو سمجھ لیں ہمارے لوگوں کی جنرل اوپینین کیسے بنتی. آپ نے وہ اگر میس کمیونیکیشن کی ایک تھیوری ہے جس میں میجک بلٹ تھیوری, تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ, میڈیا جو آپ کے ذہنوں میں جو چیز انجیکٹ کر دیتا ہے وہ چیز آپ کے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, آپ اس سے اوپینین بنا لیتے ہیں. تو پہلے وہ میڈیا کو صحیح مینیج کر لیتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے. ایسے ڈائریکٹلی تو کبھی نہیں کسی لیڈر نے آ کر کسی عام بندے سے جا کے بات چیت کی ہو تو اس کو سمجھایا ہو کہ یہ میری پالیسی, یا اس بندے نے اسے سوال کیا, یا اتنا ہمارا جو ہے وہ آئی کیو لیول لوگوں میں اتنا پریویل کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر سے اس طرح کے سوال جواب کر سکیں. وہ تو ہمارے میں تو جرت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ شروع سے غلام بنے ہوئے. ہمیں تو تھوڑا سا کوئی بندہ افسر آ جائے, چھوٹا سا بھی, 13-14 اسکیل کا افسر آ جائے, تو لوگ تو اس سے گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو وہ اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا اور کوئی سیکٹری لیول یا ڈی سی کے سامنے تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, غلام جو ہے ہم. تو ہمارے اندر تو نہ اتنا سوال جواب کی وہ کیپیسٹی ہے, نہ ہم لوگ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ, کسی بھی چھوٹی سی بات, پولیس کا سپاہی کھڑا تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی مینیج کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں سے. اور بس یہ آتے ہیں ٹی وی پہ دعوے کرتے ہیں, ایک وہ آتے ہیں کہ جی میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. میں یار آپ نے جو کام کرنا ہے آرام سے خاموشی سے اپنے کام کریں. آپ حکومت ہے وہ اپنی کارکردگی دکھائے, اس سے اس کو متاثر کیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ آئیں اور آ کر الزامات لگاتے رہیں. جب تک آپ خاموشی سے اپنا جو آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے آپ اپنی مینجمنٹ کریں. مینجمنٹ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو آپ نے کام کرنا ہے, اس ملک کو آپ دعوے کر رہے ہیں ترقی دینی ہے آپ نے, اس ملک میں مہنگائی ختم کرنی ہے, اس ملک میں پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے درست کرنا ہے, آپ نے بیوروکریسی کو درست, جس چیز کو آپ نے درست کرنا ہے آپ اس کو درست کریں پراپر طریقے سے, بجائے اس کے کہ ٹی وی پہ ٹاک شوز پہ باتیں شاتیں کی اور جو آن گراؤنڈ ہے آپ کا کوئی چیز نظر نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جب آپ ٹی وی پہ ٹاک شوز کو آپ کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں تو پھر اور کارکردگی نہیں دکھا رہے, آپ کارکردگی دکھائیں گے اپنی, آن گراؤنڈ مینجمنٹ آپ کی ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں ڈیفینیٹلی لوگ خود بخود تعریف شروع کر دیں گے. آپ کی کارکردگی آپ کے ایکشن سے نظر آنی چاہیے, نہ کہ آپ کی بات چیت سے. آپ بول بول کے لوگوں کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کارکردگی کر رہے ہیں, ہمارے یہ ہو رہا ہے, ہمارے یہ کام کیا, ہم نے یہ وہ کر دیا, لیکن آن گراؤنڈ آپ کو زیرو ہے. لیکن سر یہ ابھی ان کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا, اگلا سال الیکشن کا ہے, تو پھر اب کیا کارکردگی دکھائیں گے آپ؟ یہ یا تو اگلا سال پھر اگلے 5 سال ان کو چاہیے تب یہ دکھائیں گے کارکردگی. دیکھیں بیسیکلی جو ہوتی ہے نا یہ پارٹیوں کی نہیں ہوتی, ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے کہ ان 2 سالوں کے اندر جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دکھائیں. اگر یہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو, اگر سنسیئر نہیں صرف انہوں نے یہ بتانا کہ جی میں نے اگلے الیکشن لڑنا ہے, جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. پہلے پارٹیاں بھی یہی کام کرتی ہیں نا, پہلے پارٹیز جو آتی رہی ہیں وہ حکومت اس لیے کرتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں پھر سے ہم حکمران بن جائیں. اور حکمرانی کا نشہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے کہ انسان جب وہ ایک دفعہ اس کو لگ جائے نا وہ چھوڑ نہیں سکتا. ابھی ہمارے یہاں پہ مولانا ہے ایک, تو وہ مولانا کا کام ہے اسلام دین سکھانا, سیاست نہیں کرنا, لیکن وہ ہر وقت سیاست کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے. ان کو آپ کا کام تھا, آپ نے جس چیز پہ جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, مذہب میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ لوگوں کو مذہب سکھائیں, بجائے اس کے کہ آپ سیاست میں جی میں حکومت کر. یہ ایک نشہ ہے نا,
اسی طریقے سے اب یہ 2 سال میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کیا کہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے، بیسیکلی پہلے یہ ہماری سنسیئرٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے اگلی دفعہ آئیں نہ آئیں، لیکن اس دفعہ ہم نے ملک کے لیے جو اب ہمیں موقع ملا تو ہم کام کریں اس کے لیے. یہ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے اسپیشل ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.